بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان مدارس دینیہ کا نصاب تعلیم، یعنی ہمارے اکابر کے نصاب تعلیم اور ہماری ان درسگاہوں کی بنیاد کس منہج پر رکھی گئی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارا ایک علمی سلسلہ ہے، لیکن ہمارے ان مدارس کی جو بنیاد ہمارے اکابر نے رکھی ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک تعلیم اور ایک تربیت۔ یقیناً ان کی نظر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دو حیثیتیں تھیں۔ جہاں ایک جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، تو دوسری جگہ فرماتے ہیں بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ ایک ارشاد کا تعلق تعلیم سے ہے اور دوسرے کا تعلق تربیت سے ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ ہمارے اکابر کے نصاب تعلیم اور ہماری ان درسگاہوں کی بنیاد کس منہج پر رکھی گئی ہے۔ جہاں قرآن پڑھایا جائے، جہاں حدیث پڑھائی جائے، جہاں فقہ پڑھائی جائے، تو وہاں پر عملی زندگی سنت کے مطابق ڈالنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے جو ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بڑے مدارس یعنی عصری جامعات آپ کو ملیں گے جن کے بڑے بڑے نام ہیں، اور جو علوم وہ ہمیں عطا کرتے ہیں، میں ان علوم کے معیار کا انکار نہیں کرتا، بڑی بڑی چیزیں دیتے ہیں، 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ روپے ان کی ماہانہ فیس ہے، اور پھر اگر آپ ان کے ہاں رہتے ہیں بھی ہیں تو اس کے پھر الگ سے خرچے ہیں۔ اور اس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان کا ایک خاص طبقہ ہوتا ہے، لیکن جہاں تک اخلاقی پہلو ہے، علوم کے ساتھ اس پہلو میں بہت زیادہ فقدان پایا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد یونیورسٹی میں ہنگامہ ہو گیا، ایک طالب علم قتل بھی ہو گیا، اور ابھی تک وہ ہنگامے جاری ہیں۔ اس ادارے کا چیئرمین، اس کے اساتذہ اور اس کے ذمہ داران کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو گالیاں دینا، شور شرابہ کرنا، یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں، اور اس یونیورسٹی کا نام بھی اسلامی یونیورسٹی ہے۔ بڑے بڑے باکمال لوگ وہاں سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اخلاقی پہلو ان میں بالکل نہیں۔ الحمدللہ ہمارے اکابرین نے ہر طالب علم کو جہاں علم سے آراستہ کیا ہے، وہاں 2-3 باتیں اس کو خاص طور پر سمجھائیں کہ طالب علم کا تعلق دوران تعلیم 3 چیزوں سے ہوتا ہے: مدرسہ، کتاب اور استاد۔ اور ان 3 چیزوں کے سامنے جب تک علاقہ ادب کا نہیں ہوگا، آپ اکتساب فیض نہیں کر سکتے۔ مدرسہ مادر علمی ہے، ماں ہے۔ مدرسہ جو 8-10 سال تک اپنی آغوش میں پالتا ہے، اپنی اولاد کی نشو و نما کرتا ہے۔ اب ایک شفیق ماں ہو، اگر اس بچے کا بچپن اپنی ماں کے دامن میں گزرتا ہو، اس کی گود میں گزرتا ہو، تو جس طرح وہ بڑا ہو کر گود سے بے نیاز ہو جائے، تو کیا پھر اس کے بعد اس کی ماں نہیں رہے گی؟ جب وہ جوان ہو جاتا ہے، پھر شادی ہو جاتی ہے، بال بچے دار ہو جاتا ہے، اور اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کر لیتا ہے، اپنے کاروبار شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ ماں سے عملی طور پر منقطع نظر آتا ہے، لیکن کیا وہ اب اس کی ماں نہیں رہے گی؟ اور پھر جو آپ کے پاس کتاب ہے، اس کتاب کے اندر آپ کی غذا ہے، اس میں غذا کے ذخائر ہیں جس سے آپ کی روحانی نشو و نما ہوتی ہے۔ حقیقی معنی میں آپ انسان بنتے ہیں، ورنہ انسان اپنی فطرت میں تو حیوان ہے۔ اس کے اندر بہیمیت ہے، اور بہیمیت بھی ایسی کہ عام بہیمہ یعنی جانور بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر اخلاق اور شائستگی علوم کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ وحی کے علوم آپ کی تربیت کرتے ہیں، تو پھر اس کتاب کا بھی ادب ہونا چاہیے۔ کتاب کو دائیں ہاتھ سے اٹھاؤ، کتاب کو اپنے سے اونچی جگہ پر رکھو۔ ایسے طالب علم نہ بنو کہ اگر سرہانہ یعنی تکیہ نہیں ہے تو پھر اس کتاب کو اس کی جگہ رکھ لیا، تو ایسی کتاب سے آپ کیا فیض حاصل کر سکیں گے؟ اور استاد کی حیثیت باپ کی ہے، ساری رات محنت کرتا ہے، کتاب کے ذخیرے سے آپ کی استطاعت کے مطابق غذا چن چن کر تیار کرتا ہے، اور پھر صبح آ کر وہ آپ کی استطاعت کے مطابق آپ کو کھلاتا ہے، تب جا کر وہ ایک اعلیٰ قسم کا انسان بنتا ہے۔ تو ان 3 چیزوں کے ساتھ جب طالب علم کا تعلق ادب کا ہوگا تو کچھ حاصل کر لے گا۔ وہ پھر استاد کی غیبت نہیں کرتا، استاد کی برائی نہیں سن سکتا۔ اگر اس کے سامنے استاد کی کوئی غیبت کرے تو فوراً کہہ دیتا ہے کہ بھائی میرے استاد کا خیال کرو۔
تو جب ان 3 چیزوں کے ساتھ طالب علم کا تعلق ادب کا ہوگا تو کچھ حاصل کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باادب بنائے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ والسلام۔